اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ حسن نثر سے ہے فراق گورکھپوری کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سبھی بچے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ فراق گورکھپوری صاحب جو ہے وہ اردو کے مایہ ناز شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کو ایسی جلا بخشی، انہوں نے اردو ادب کی ایسی خدمت کی کہ ان کو بلا کر بھی انسان نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے تہ دل سے اردو ادب کی خدمت کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایسے انعامات حاصل کیے جو کسی اور کے حصے میں نہ آئے۔ انہیں ان انعامات سے، انہیں ان اعزازات سے نوازا گیا جن کے لیے عمریں بیت جاتی ہیں۔ جیسا کہ فراق گورکھپوری صاحب جو ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ 1896 عیسوی سے شروع ہوتا ہے، اور 1982 پر ان کی جو زندگی کا وہ سفر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی سفر کے دوران، اسی پیریڈ میں انہوں نے اردو ادب کی ایسی خدمت کی، انہوں نے اردو ادب کو ایسی جلا بخشی، انہوں نے اردو ادب میں ایسی راہ نکالی کہ ہر کوئی شاعر ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فراق گورکھپوری صاحب جو ہے وہ اردو کے ممتاز ترین غزل گو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا جو اصلی نام تھا وہ رگھوپتی سہائے تھا، اور یہ 1896 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ یعنی کہ اس زمانے کے عام ماحول کی طرح ان کے گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ چنانچہ بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 13 برس کی عمر میں شعر کہنے لگے۔ یعنی کہ فراق گورکھپوری صاحب جو ہے، بس انہوں نے کی 13 برس کی عمر میں ہی انہوں نے شعر کہنے شروع کیے، اور الہ آباد، یعنی کہ انہوں نے تعلیم جو ہے وہ الہ آباد میں حاصل کی، اور اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی اعلیٰ دستگاہ بہم پہنچائی۔ بعد میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے، اس کے بعد جیل بھی گئے۔ کچھ عرصے بعد انگریزی میں ایم اے کیا اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد ہو گئے، اور یہیں سے 1959 میں ریٹائر ہو گئے۔ فراق گورکھپوری صاحب کے کلام کے مجموعے جو ہے وہ کئی مجموعے شائع ہو گئے، جن میں روح کائنات، رمز و کنایات، غزلستان، شبنمستان اور گل نغمہ جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روب بھی بہت مشہور ہے۔ اردو میں تاثراتی تنقید کے علم برداروں میں بھی فراق کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کے جو تنقیدی مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ اندازے، یعنی کہ ان کا جو تنقیدی مضامین ہے اس کا عنوان جو ہے وہ اندازے سے ہے، اور ان کی کتاب جو ہے اردو کی عشقیہ شاعری وہ تنقیدی، یعنی کہ تاثراتی تنقید کی اہم مثال ہے۔ فراق گورکھپوری صاحب جو ہے ان کو
1960 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا، یعنی کہ اس ایوارڈ کے حقدار جو ہے 1960 میں فراق گورکھپوری صاحب تھے، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، اور 1968 میں انہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ اس بہت بڑے خطاب سے بھی فراق گورکھپوری صاحب جو ہے اس خطاب سے بھی ان کو نوازا گیا، اور 1969 میں ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز جو ہوتا ہے وہ گیان پیٹھ انعام ہوتا ہے، اس سے بھی ان کو نوازا گیا، اور 1969 میں فراق گورکھپوری صاحب کو یہ ادبی اعزاز بھی دیا گیا۔ یعنی کہ انتقال کے چند ماہ پہلے 1982 میں ان کو مودی غالب انعام پیش کیا گیا، یعنی کہ ان کو اس انعام سے بھی نوازا گیا کہ ان کو مولوی مودی غالب انعام سے بھی نوازا گیا 1982 میں انتقال سے پہلے۔ اور فراق گورکھپوری صاحب جو ہے انہوں نے کئی غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں۔ اگر دیکھا جائے فراق گورکھپوری صاحب جو ہے وہ غزل کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں تغزل کی ایسی لطافت اور دلکشی پائی جاتی ہے جو اس عہد کے دوسرے شعراء کے یہاں نہیں ملتی ہے۔ ہندوستانی لہجہ اردو شاعری میں پہلے بھی تھا۔ فراق کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خدائے سخن میر تقی میر کی شاعری روایت کی باز یافتگی اور صدیوں کی تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا، اور اسے آج کے انسان کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر دیا۔ ایک طرف وہ انگریزی کے رومانی شاعروں ورڈسورتھ، شیلی جو تھے، کیٹس تھے وغیرہ جو ہیں ان سے متاثر تھے، تو دوسری طرف سنسکرت شاعری کی کلاسیکی روایت کا بھی ان کے نظریہ جمال پر گہرا اثر تھا۔ فراق گورکھپوری صاحب جو ہے اردو شاعری میں اپنے لہجے سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔